الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمری کیلنڈر، جسے اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس میں سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور صفر المظفر اس کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس وقت ماہ صفر رواں دواں ہے اور ماہ صفر کے متعلق لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں، توہمات اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہ صفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بھاری مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ برکت سے خالی مہینہ ہے اور طرح طرح کی بدفعلیاں لی جاتی ہیں۔ اس مہینہ میں نکاح، شادی، بیاہ، کوئی سفر، کوئی کام، کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ یہ سارے طور طریقے، یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور زمانہ جاہلیت کی یادگار ہیں، اسلام میں ممنوع اور حرام ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ کیا آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے انہیں کتاب دی اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں، جیسے شگون، توہمات، کہانت، فالگیری وغیرہ۔ اسلام میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے بدشگونی لی، کسی چیز کو منحوس جانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر بدشگونی اور فالگیری کو شرک قرار دیا۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی نقصان کی صورت میں کسی چیز کو منحوس جانے۔ مسلمان کا توکل، اس کا بھروسہ اور اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر بہت پختہ ہوتا ہے۔ نقصان ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہی پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پر اس طرح کا ایمان و یقین انسان کو جری، بہادر، دلیر اور نڈر بنا دیتا ہے۔ مومن بے حقیقت اور بے اصل چیزوں کو اور توہمات پر یقین نہیں رکھتا۔ اس سلسلہ میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال، اخلاق اور رویے ہوتے ہیں۔ اس لیے اعمال کی درستگی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ من جانب اللہ ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، اس لیے وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی جانور کو، کبھی دن کو، تاریخ کو، کبھی ماہ و سال کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ جب انسان دین فطرت سے اعراض کرتا ہے تو توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے وسوسے دلا دلا کر اندر سے کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان ڈرپوک اور وہمی ہو جاتا ہے، اسے ہر چیز میں نحوست
और बदशगुनी नजर आती है। चरिंद परिंद, हजर शजर, इंसान हैवान, दिन वक़्त ज़माना, हर चीज़ उसे वहम में मुब्तला कर देती है। आंख फड़के तो खौफजदा हो जाता है, काली बिल्ली देखकर थर्रा जाता है, उल्लू की आवाज़ सुन ले तो कत्ल गारत का ऐलान समझता है। फिर शैतान ऐसे बंदे के ईमान और अमल को मज़ीद बिगाड़ने और अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर करने और उसे शिरक के करीब करने के लिए अजीब व गरीब एहतियाती तदाबीर बताता है। नई कोठी बना ली है, छत पर हंडिया लटका दो। नई गाड़ी ली है, पीछे जूता लटका दो, बलाएं टल जाएंगी। अगर बलाएं जूतों से टलती हैं तो फिर एक जूतों का हार ड्राइवर के गले में भी होना चाहिए। ये नौजवानों के हाथों में लोहे के कड़े, पित्तल के छले, बाजुओं पर तावीज धागे, कानों में बालियां और मुर्कियां, ये सब क्या है मेरे भाइयों और बहनों? ये सब तवहुमात हैं, शैतानी वसवास हैं, बेअसल और बेहकीकत हैं। इनमें कोई हकीकत नहीं है।